بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا میرے لیے شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ اس نے اس بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان مضبوط ارادے رکھنے والے علماء، زعماء، جوان شخصیات کی زیارت کا موقع ملا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارے اس اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ چونکہ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زباں پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دور پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے مکہ اور پھر عراق کی طرف تو ایک وصیت نامہ لکھا امام نے، اور اس میں امام نے اپنے مدینہ سے ہجرت کا ہدف اور مقصد بیان کیا۔ ان میں سے اس وصیت نامے میں سے ایک جملے کو میں نے انتخاب کیا ہے۔ امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا۔ یزید کا مقابلہ، یزیدیت سے ٹکراؤ، مقصد اصلاح امت تھا۔ کیا کیا خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوئے تھے امت کے اندر کہ امام کو مدینہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ اس فاسد سسٹم اور نظام نے جو معاشرے کو تباہ کیا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ سوسائٹی میں قانون کا احترام ختم ہو گیا تھا، قانون محترم نہیں تھا، قانون پامال ہو رہا تھا، چاہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہو، چاہے حکومت کو چلانے کے لیے قوانین ہو، قانون پامال ہو رہے تھے۔ یہ یزیدی نظام کی خصوصیت تھی، قانون کی حرمت ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 2، انسانوں کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ حق کی حیات پامال ہو رہا تھا یزیدی نظام کی طرف سے، اور بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں سے حق کی حیات چھینا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا۔ سسٹم، نظام قاتل تھا۔ اللہ نے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے زندہ رہنے کے حق کو چھینے اس سے۔ تیسری چیز، معاشرے میں خوف حاکم تھا، لوگ، سوسائٹی اور معاشرہ خوف کی فضا میں رہ رہا تھا، لوگوں کو ڈرا کے رکھا گیا تھا۔ اس کی زندہ مثال اگرچہ تلخ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے مغرب کی نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ امام حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل کے پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی مسجد میں کوفہ والوں نے
عشاء کی نماز پڑھی یزید کے نمائندے ابن زیاد کے پیچھے. لوگوں کو ڈر تھا، خوف تھا، لوٹ لے گا، ہماری ناموس خطرے میں ہے، ہماری جانیں خطرے میں، ہمارے مال خطرے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دے گا. لوگ بزدل ہو گئے تھے خوف کی وجہ سے. چوتھی چیز، قانون کے سامنے سب مساوی ہونے چاہیے نا، ایسا نہیں تھا. چاپلوسوں کی زیادہ اہمیت تھی. گھٹیا اور بس لوگوں کو مقامات دیے جا رہے تھے، اور جو عزت والے شریف لوگ تھے ان کے مقام اور مرتبے کو گرایا جا رہا تھا. بیت المال سے عیاشیاں ہو رہی تھی، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، حقوق پامال ہو رہے تھے. یزیدی نظام کی یہ بنیادی خرابیاں ہیں. کیا آج ہمارے ملک کے اندر قانون پامال نہیں ہو رہا؟ قانون کی بے احترامی نہیں ہو رہی؟ قانون کو پاؤں تلے نہیں روندا جا رہا؟ میں یہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں، جملہ استاد آیت اللہ تقی جعفری قدس سرہ، جو اس زمانے کے عظیم فیلسوف گزرے ہیں، وہ بیان فرماتے تھے، میں نے خود سنا ان سے، اگر کوئی آدمی ٹریفک کی سرخ لائٹ کو کراس کرے اسے پکڑ لینا چاہیے اور اس کی آنکھیں چیک کرے کہ یہ اندھا ہے، دماغ چیک کرے کہ یہ کیا دیوانہ ہے، کہ اس نے قانون کو اتنا حقیر کیوں سمجھا، اتنا گھٹیا کیوں سمجھا اس نے قانون کو کہ اس کو پامال کر رہا ہے. جس سوسائٹی میں قانون کا احترام نہ ہو، قانون سب کے لیے مساوی نہ ہو، قانون کے سامنے سب یکساں نہ ہو، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، ہر جماعت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر حکمران ہی قانون کا احترام نہ کریں، حکمران ہی قانون شکن ہو، حکمران ہی میرٹ پر عمل نہ کریں، میرٹ کو پامال کریں، تو پھر ملک میں کیسے قانون حاکم ہوگا؟ کیسے قانون کی عملداری ہوگی؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا نواز شریف قانون پر عمل کرتا ہے؟ قانون کا پابند ہے؟ نہیں. کیا یہاں کے حکمران جو آپ پر یہاں پر مسلط رہے یہ قانون کا احترام کرنے والے تھے یا قانون پامال کرتے تھے؟ قانون کے قاتل. ماڈل ٹاؤن میں جو بے گناہ لوگوں کو مروایا گیا پولیس کے ذریعے، یہ قانون پر عمل ہوا یا قانون کا قتل ہوا؟ دوستو، بنیادی ضرورت ہے قانون. اگر قانون پر عمل نہیں ہوگا، قانون کے سامنے سب یکساں اور مساوی نہیں ہوں گے، تباہی بربادی پھیلے گی. یہ زندہ رہنا انسانوں کا حق ہے. امام حسین جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہر کا لشکر ملا امام کو. پیاسا تھا نا، اس کے ایوان بھی پیاسے تھے نا، دشمن تھا نا امام کا. اگر امام اسے پانی نہ دیتے تو وہ مر جاتا نا، ایسے ہی تھا نا. اس کے حیوان بھی، لیکن ان کو زندہ رہنا ان کا حق تھا نا. اگر وہ دشمن تھے، امام نے ان کو پانی پلایا کہ یہ زندہ رہیں، مرے نہیں. دشمن کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، یہ نہیں چھیننا چاہیے. اس وطن کے اندر قاتلوں کو دندناتے چھوڑ دیا گیا ہے، جہاں چاہتے ہیں قتل کرتے. مجھے بتائیں، یہ لشکر کس نے بنائے؟ یہ قاتل کس نے پالے؟ یہ طالبان، القاعدہ، لشکر جنگلی، جند اللہ، یہ سارے کس نے بنائے؟ ہمارے حکمرانوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے حکمرانوں نے بنائے. قاتل پالے انہوں نے، کس لیے؟ تاکہ بے گناہوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیں. ان قاتلوں سے توقع رکھتے امن کی. جب تک یہ نواز شریف اور اس طرح کے حکمران یہاں مسلط رہیں گے، امن
सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर अमन? नहीं है। हर रोज कत्ल है, हर रोज जमा मरते हैं, हर रोज बेगुनाह मारे जाते हैं। पुलिस मिलिटेंट विंग के तौर पर काम करती है, हुक्मरानों के बेगुनाहों को पकड़ती है, जेलों में डालती है, मारती है, खौफजदा रखती है। दोस्तों, मेरिट पर अमल नहीं होता, रिश्वत दी जाती है और जिनका हक है उनको नहीं मिलता और नालायकों को आगे लाया जाता है। सही है नहीं? इससे मुल्क तरक्की करेगा नहीं। जिस शोबे में नालायक जाएंगे वो शोबा तबाह हो जाएगा। तालीम में जाएंगे तालीम बर्बाद, पुलिस में जाएंगे पुलिस बर्बाद, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे वो बर्बाद। दोस्तों, आईनी हक तो मरकज ने देना, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या कानून की हुकूमत कायम करने के लिए मरकज की हिमायत जरूरी है या ना खुद सूबाई हुकूमत कानून की हुकूमत कायम कर सकती है? खुद सूबाई हुकूमत ये काम कर सकती है। कब होगा? जब कानून का एहतराम करने वाले पार्लियामेंट में जाएंगे, ऐवान में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे। अगर कानून शिकन जाएंगे तो कानून पामाल होगा। अब आपके ऊपर है कि कानून की हुकूमत चाहिए या ना कानूनियत चाहिए, मेरिट चाहिए या मेरिट का कत्ल चाहिए, अमन और अमान चाहिए या खौफ और डर चाहिए, यह आपके ऊपर है। यह काम कानून की हुकूमत के लिए मरकज की जरूरत नहीं है, सूबाई हुकूमत कर सकती है। एक शर्त है कि कानून का एहतराम करने वाले लोग वहां जाएं, ऐवान में वो हुकूमत बनाए, मेरिट पर लोगों को लेके आए, रिश्वतें लेके ना लाएं, मेरिट पर लोगों को लाएं ताकि लोगों को उनका हक मिले और अच्छी हुकूमत कायम, अच्छे शरीफ लोग वजीर बने, शरीफ आदमी वजीर आला बने, अमन आएगा, उम्मीद बढ़ेगी, खौफ खत्म होगा, तरक्की होगी, पेशरफ्त होगी। बैतुल माल जब चोरों के हाथ में नहीं होगा, अमीर लोगों के हाथ में होगा, उसमें बरकत आएगी, अल्लाह भी मदद करेगा और जमीन भी अपने खजाने उगलेगी। 15-20 लाख की आबादी है टोटल यहां की जीबी की, जो अल्लाह ने ज़खायर रखी है अजीम। एक शहर की आबादी है पाकिस्तान में 15-20 लाख। दोस्तों, ये बड़ा अजीम इलाका है, लेकिन अगर हमने, आप मुझे बताएं, दुनिया ऐसी आ जाए, यमन पर जो हमला सऊदी अरब ने किया है, ये लाकानूनियत नहीं है? किस कानून के तहत किया है, किस ज़ाब्ते के तहत किया है? आज 60 दिन से ऊपर हो गए, बेगुनाहों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब इस लाकानूनियत में उसका साथ देना चाहते थे, उन मुजरिमों का। जरदारी साहब ने कोई कानून की हुकूमत कायम नहीं की, लाकानूनियत है। जो पुलिस के आईजी लगाए जाते हैं, डीआईजी, एसएसपी, जो जिनको टिकट दिए जाते हैं, जिनको वजीर बनाया जाता है, जिनको फ्रंट मैन बनाया जाता है, सब लुटेरे हैं। तो दोस्तों, मजलिस इबादत मुस्लिमीन ने कानून शिकनी के खिलाफ क़याम किया है। कानून तोड़ना जुल्म है और हम जुल्म के खिलाफ, मेरिट पर अमल ना करना जुल्म है और हम इसके खिलाफ हैं। लोगों को खौफ में रखना जुल्म है, हम इसके खिलाफ हैं। लोगों के बैतुल माल और बजट को लूट के खा जाना जुल्म है, हम इसके खिलाफ हैं। लोगों को उनके हुकूक ना देना, उनका हक, तालीम उनका बुनियादी हक, सेहत उनका बुनियादी हक, रोजगार उनका बुनियादी हक, अमन अमान उनका बुनियादी हक, इनके बुनियादी हुकूक इनको ना देना जुल्म है और हम इसके खिलाफ हैं। जहां तक ताल्लुक है आईनी हुकूक, आईनी हुकूक गौर से सुनना, अगर इन्होंने देने होते तो दे चुके होते, ये नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, ये इस इलाके को महरूम रखना चाहते हैं।
ایک سنت میں نہیں حق مل سکتا. نمبر 1، گلگت بلتستان کے لوگوں میں یونٹی، شیعہ، سنی، اسماعیلین اور بخشی اکٹھے ہو. کس کے لیے؟ آئینی حق. جیسے گندم سبسڈی کے لیے اکٹھے تھے، ادھر آپ اکٹھے ہوں، ادھر ہم پورے پاکستان کو سڑکوں پر لے آئیں. پورے پاکستان، ہر شہر میں نکلے، ہر علاقے میں نکلے. جیسے کوئٹہ میں ہم نے دھرنا دیا تھا 2013 جنوری میں شہداء کے لیے، 770 مقامات پر دھرنا تھا. ہم اور آپ مل کر اٹھے اور یہ عہد کریں جب تک آئینی حقوق نہیں ملیں گے گھروں کو واپس نہیں. اور اسمبلی بھی وہی ہو جو ہماری ہو، ہماری حامی ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. اور ہم یہ اعلان کریں جب تک حقوق نہیں ملیں گے ہم گھروں کو نہیں جائیں گے. آپ یقین کر لیں یہ چند دن بھی ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. ہم حق چھین لیں گے، چھین لیں گے. یہ ممکن ہے، فقط پاکستان میں نہیں، ہم پوری دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھی ہیں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں گے پاکستانی بیسز کے باہر آؤ، کونسلیٹس کے باہر، وہاں کے دھرنے تو بیٹھو. یہاں آپ لوگ نکلے، پورے پاکستان میں ہم لوگوں کو نکالیں. جو صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو. پھر میں دیکھتا ہوں کون قاتل، ظالم، خائن، ڈاکو، لٹیرا، رازن ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے. دیکھتا ہوں پھر کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بزدل ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے. ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں. یہ ہمارا ہے. ہم مایوس ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا سفر کربلا سے شروع ہوا ہے، مشکل حالات میں شروع ہوا ہے. آج ہم بہت آگے آ گئے. جب میری شہزادی مدینہ کی کربلا سے چلی تھی کوفہ کی طرف تو کوئی نہیں تھا جو یہ کہے کہ اس بی بی کے ہاتھ میں رسی نہ بندھو. کوئی نہیں تھا جو یہ کہے کہ اس کے سر سے چادر نہ لٹو. کوئی نہیں تھا یہ کہے کہ اس کے خیموں کو آگ نہ لگاؤ. کوئی یہ نہیں تھا یہ کہے کہ یہ رسول کی نواسی ہے، یہ رسول کی عزت اور غیرت ہے، اسے بازاروں میں نہ پھراؤ. آج ہم ہیں. آج زمانہ گزر گیا، آج زمانہ گزر گیا. دوستو، ہم نے زور بازو سے پاڑا چنار کے محاصرے کو توڑا. ہم نے زور بازو سے بلوچستان کی حکومت کو گرایا. کمزور لوگ حکومت نہیں گراتے، طاقتور گراتے ہیں. اور ہم زور بازو سے ان خائنوں اور مجرموں سے مظلوموں کو چھین کے لے آئیں گے. اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہوگا. آپ نے پہلے اوروں کو آزمایا نہیں آزمایا ہے؟ آزمایا ہے نا. ایک تو ہمیں بھی آزمایا، ہمیں بھی آزمایا. ہم نے بھی اپنی جماعت میں قانون بنایا. جماعت کے اندر جو عہدیدار ہوگا وہ بتائے گا اس کی پراپرٹی کتنی تھی. جماعت میں آیا جب جائے گا بتائے گا کتنی ہے ابھی، اگر بڑی ہے تو کہاں سے آئی ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں. جب مجلس بنی تو میرے اکاؤنٹ میں اس سے پہلے بہت پیسے تھے. میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، کروڑوں میں تھے. اس وقت میرا اللہ جانتا ہے میرے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی نہیں. ایک پیسہ اگر ہے تو وہ میرا نہیں ہے، وہ جس کا بھی ہے وہ نہیں ہے. کوئی اکاؤنٹ نہیں. میرے گھر میں بھی اگر اتنے پیسے ہوں گے مشکل سے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو 3 مہینے مشکل سے گزارا کریں گے گھر والے. ہم پر اعتماد کرو. ہم آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے لیے لڑیں گے، آپ کے ساتھ. ہم آپ کا ساتھ دیں گے، خیانت نہیں کرنے دیں گے. ہمارا ایک ایم پی ہے کوئٹہ میں، آغا رضا. وہ جب الیکشن لڑ رہا تھا وہ تھا بہت غریب،
بہت پڑھا لکھا تھا اور پاپولر بھی تھا وہ وہاں پر نا. اس کے پاس موٹر سائیکل گاڑی گھر کچھ نہیں تھا. ہم نے اس کو وہاں کا کینڈیڈیٹ بنایا, وہ الیکشن جیت گیا. آپ دیکھیں 2 سال میں نا ہر سال کا 25 کروڑ روپیہ ترقیاتی فنڈ ہے ایم پی اے کا, 2 سال کا 50 کروڑ بنتا ہے. 2 سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے, آج بھی اس کے پاس موٹر سائیکل گاڑی گھر نہیں. کام اس نے کیا کیا ہے, 1 ارب 4 کروڑ روپے کی یونیورسٹی منظور کرائی ہے, جس کا کام شروع ہو گیا ہے اپنے حلقے میں. کتنا؟ 1 ارب 58 کروڑ روپیہ حکومت سے منظور کرایا ہے کیڈٹ کالج کی طرح کا شہیدوں کے بچوں کے لیے اسکول جو بننا شروع ہو گیا, کام شروع. 55 کروڑ روپیہ شہیدوں کی فیملیز جو بے گھر ہیں ان کے لیے فلیٹس کے لیے. 5 کروڑ روپے سے زیادہ اسکالرشپ دی ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں. ہیلتھ کی بھی اسی طرح سے, اسٹریٹ لائٹس بھی. 1 ایم پی اے 1 روپیہ بھی خیانت نہیں کرنے دی, نہ کی اس نے. اللہ برکت دیتا ہے. آپ کے علاقے کے راستے خراب, ہر چیز. میں بلتستان بھی سارا تقریباً گھوم کے آیا ہوں. وہاں پر میں گیا, بشو گیا, انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ جو اسکول جاتا ہے 13 سال کی عمر سے جاتا ہے, کیونکہ اسکول دور ہے, بچے جا نہیں سکتے. 13 سال کا بچہ پہلی کلاس میں جاتا ہے. بہت سے علاقوں میں گیا ہوں پرائمری کلاس, بچیوں کی پرائمری کلاس میں اسکول نہیں ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں آزماؤ انشاءاللہ. وہ جو بجٹ ہے نا, ہم کسی کرپٹ آدمی کو اس کو انگلی نہیں لگانے دیں گے. ہم عادل امام علی کے ماننے والے ہیں, ظلم نہیں کرنے دیں گے. ایک دفعہ میں ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ کے مظلوموں کے ہم نوکر بن کر رہیں گے, ہم آپ کے خادم بن کر رہیں گے. مظلوموں کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ہمیں عشق ہے. خدا گواہ ہے, نجف جائیں مولا کے حرم میں کبھی مظلوموں کو نہیں بھولے. کربلا معلّہ جائیں, اس وقت بھی نجف شرف میں, کربلا معلّہ میں, قم مقدسہ میں, مشہد مقدس میں, کاظمین میں, جہاں جہاں ہمارے دوست ہماری دعائیں کر رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, یہ جنگ مقدس ہے, ہم باوضو لڑتے ہیں, قربت الی اللہ گھر سے نکلتے ہیں. ہمارے لیے دعائیں کریں, راتوں کو دعائیں کریں, عبادت کے بعد نماز کے بعد دعائیں کریں. اپنی خواتین سے, ماؤں بہنوں سے کہ ہمارے لیے دعا کریں, توسل کریں. انبیاء سے, اولیاء سے, ائمہ معصومین سے ہمارے لیے دعا کریں. ہمارے لیے ایک معنویت کا سفر ہے, یہ روحانی سفر ہے ہمارا. ہم یہ کسی دنیاوی سفر پہ نہیں نکلے ہیں, یہ روحانی سفر ہے. اور مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنا کتنا مقدس ہے کہ وہ رسول اللہ کی نواسی جو اپنے نانا کے روزے پر رات کو جاتی تھی, وہ دن کی روشنیوں میں بازاروں درباروں میں چلی گئی. یہ مقدس ہے, یہ ہمارا روحانی اور معنوی سفر ہے. اسی لیے ذرا برابر خوف اور ڈر نہیں ہے, اتنا بھی. اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا یہ کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو شریف زادے تھے, غیرت مند تھے, شجاع تھے, بہادر تھے. وہ یزیدیوں کے مقابلے میں نکلے, ان کے سر کسی یزیدی کے مقابلے میں نہیں جھک سکے. مدد کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ہمیں بھی آزمائے, ہمیں بھی آزمائے. ہم مظلوموں کے ترجمان ہیں, ہم مظلوموں کی آواز ہیں, ہم ظالموں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا خار ہے.
ہم وہ ہیں جنہوں نے ظالموں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا ہے۔ مجھے چودھری نثار ہمارے علاقے سے میں نے ایک دن ملا، مجھے کہنے لگا نواز شریف بہت پریشان ہے آپ سے، تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میری عزیزداری ہے، میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ ظلم کے ایوانوں سے لرزہ طاری ہے، وہ پریشان ہے، یہ نہ لالچ سے انہیں راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ ایک طریقے سے ہمیں وہ راستے سے ہٹا سکتے ہیں، ہمیں مار دیں، ہمیں مار دیں۔ جب تک ہمارا سر نہیں کٹے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے پیچھے۔ میں نے پہلے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم شریفوں کی اولاد ہیں، ہم بدماشوں کے آگے جھکیں گے نہیں کبھی بھی۔ یہ نام نہاد نواز شریف، شہباز شریف، یہ کرپٹ خاندان، یہ زرداری خاندان، یہ سارے کرپٹ اس وطن کے خائن اور مجرم ہیں، اور انشاءاللہ یوم حساب آئے گا، تبدیلی یہاں سے شروع ہوگی۔ جیسے یہاں کا پانی پورے وطن کو سیراب کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، یہاں کی تبدیلی جو شروع ہوگی کراچی تک جائے گی، سمندر تک جائے گی، اور انشاءاللہ وطن بدلے۔ اس لیے کہ آپ دیکھا ہوگا حامد بھائی کو بہادر ہے نا، شجاع ہے نا، ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے، بہت بہادر ہے، شجاع ہے۔ اہل تشیع کی کمزوری ہے، مولا علی کی شجاعت انہیں بہت پسند ہے، حضرت عباس کی وفا انہیں بہت پسند ہے، اسی لیے جب شجاعت کا تذکرہ ہو تو علی کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ عباس بھی شجاع ہے، اور وفا کا تذکرہ ہو تو عباس کا۔ تو اب حامد بھائی میں شجاعت بھی ہے اور وفا بھی۔ اور آپ دیکھنا یہ ساتھ پاکستان کے اندر اس ظالم نظام کو اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ ہم حالات کا رخ بدل دیں گے مل کر، ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تکفیریوں کو مکہ جانا پڑا، سب کو وہاں میٹنگ کرنی پڑی، پھر پاکستان میں لاہور میں میٹنگ کی، پھر اسلام آباد میں کی۔ یمن کے مسئلے میں جب شکست ہوئی نواز شریف کو تو وہاں سے سعودی عرب سے پھر خانہ کعبہ کے امام کو لے آئے اور وہاں کے مذہبی امور کے وزیر کو لے آئے، اور جب سے یہ دو منحوس یہاں سے ہو کے گئے ہیں اس ملک میں دوبارہ تکفیری لہر چل نکلی ہے۔ دوبارہ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر کفر کے مظاہرے شروع ہو گئے، ان پر جو دباؤ تھا ضرب اعظم سے وہ توڑا ہے، اور اس کے پیچھے نواز شریف، رانا ثناء اور یہ پوری حکومت ہے، یہ پوری حکومت ہے۔ یہ دو منحوس جب پاکستان آئے انہوں نے آ کے ریال دیے، ڈالر دیے، پیسے دیے، تکفیریوں کو حوصلہ دیا، اور نواز شریف سے کہا ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہوں، جلسے ہوں تکفیر کے، کوئٹہ میں شہروں کے اندر، ان کی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انشاءاللہ آخری فتح مظلوموں کی ہے، ایک وقت آئے گا ان تکفیریوں کو غاروں میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کے لیے نہ تورا بورا بچے گا نہ کوئی شے بچے گی۔ انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ عہد نبھائیں گے، اور انشاءاللہ جب یہ کاروان چلے گا تبدیلیوں کا تو یہ پورے ملک کو بدلتا ہوا چلا جائے گا۔